اب آج ہم بات کر رہے ہیں طواف کے تعلق سے، اس کی شرعی حیثیت بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بنیت عبادت شریعت کی مخصوص کردہ تعلیمات کے مطابق کعبے کے گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں طواف۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص طواف کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھاتا یا رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو طواف ایک بہت زیادہ اپنی ذات میں خود ایک عظیم عبادت ہے۔ جہاں تک اس کے حکم شرع کا تعلق ہے تو دراصل فقہا نے طواف کی 7 قسمیں بیان کی ہیں اور ہر قسم کے اعتبار سے اس کا حکم شرعی مختلف ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے کہ ہم طواف کی طرف جائیں اور اس کی اقسام کی طرف جائیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے کچھ ضروری اصطلاحات کے بارے میں جان لیں۔ پہلے جان لیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج قران اس حج کو کہتے ہیں جب حاجی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے، یعنی جب وہاں پہنچ کر وہ عمرہ ادا کر لیتے ہیں تو احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ حج کی ادائیگی کے بعد ہی پابندیاں حج کی ختم ہوتی ہیں۔ دوسرے قسم کے حاجی انہیں یعنی متمتع کہتے ہیں، کہ حج تمتع کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے احرام کی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں، پھر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ سے یہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اس کے بعد مفرد جو ہوتے ہیں وہ حج افراد کرنے والے ہوتے ہیں اور اس میں صرف حج کی ادائیگی کے لیے ہی احرام باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ حدود ایسی ہیں جو کہ مکہ سے یا باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے، جن کو میقات کہتے ہیں، جسے حالت احرام کے بغیر کراس کرنا یہ منع ہوتا ہے، دم واجب ہو جاتا ہے، اسے میقات کہتے ہیں۔ میقات کے باہر سے جو آنے والے حجاج کرام ہیں انہیں کہتے ہیں آفاقی۔ پھر جو میقات اور حدود حرم سے یعنی حدود حرم کے باہر اور میقات کے اندر رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں حلی، اور جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں یا مکہ میں رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں مکی۔ تو اب طواف کی 7 اقسام فقہا نے جو بیان فرمائی ہیں، اس میں پہلی جو ہے یعنی ابتدائی 3 تو حج کے ساتھ ہی مخصوص ہیں، تو لہٰذا ان میں پہلی جو ہے اس کو طواف قدوم، طواف لقاء یا طواف صدور کہتے ہیں۔ جو بھی شخص پہلی مرتبہ یعنی جو آفاقی ہے، مفرد ہے یا قارن ہے، جب یہ پہلی دفعہ آئے گا تو اس کے لیے طواف کرنا سنت کریمہ ہے۔ باقی کسی اور قسم کے حاجی کے لیے اس میں یا عمرہ کرنے جانے والے کے لیے اس کے اندر یہ والا طواف کرنا سنت کریمہ نہیں ہے۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، تب سے لے کر اور وقوف عرفہ سے پہلے تک اس طواف کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو ایک عظیم سنت کو ترک کیا، البتہ دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا طواف ہے، اسے طواف زیارہ اور طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ گھر کا طواف کرو۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے اور دوسرا فرض ہے حج کا، لہٰذا اس کے ابتدائی 4 پھیرے لگانا یہ فرض ہے اور آخر کے جو 3 پھیرے ہیں یہ واجب ہیں۔ تو اس کی ادائیگی کرنا جو بھی کوئی حاجی ہے ہر ایک پر فرض ہے، لازم ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم کا جو طواف ہے اسے کہا جاتا ہے طواف رخصت یا طواف وداع۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکے کے اندر نہیں رہتے، باہر جانے والے ہیں، حدود میقات سے بھی باہر سے ہیں، جنہیں میں نے عرض کیا کہ آفاقی کہتے ہیں۔ جب یہ مکہ سے رخصت ہونا چاہیں تو ان کے لیے یہ طواف کی ادائیگی لازم ہے، واجب ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے اس کو ترک کیا تو اس پر دم لازم آئے گا۔ یہ تو 3 طواف تھے جو کہ حاجی کے ساتھ متعلق تھے۔ اس کے بعد عمرے کا طواف کیا جاتا ہے، یہ عمرے کا رکن بھی ہے اور اس کے بغیر عمرہ ادا ہوگا ہی نہیں، لہٰذا اس کی ادائیگی بھی لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد جو طواف آتا ہے وہ جب کوئی منت مان لے طواف کرنے کی تو طواف واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہے مساجد کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن مسجد الحرام کا اکرام یہ ہے کہ جب وہاں جائیں تو طواف تحیۃ المسجد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو طواف رہ جاتا ہے وہ نفلی ہے اور اس طواف کا کرنا مستحب ہے، اگر کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر قسم کے طواف کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کی ادائیگی اگر مقام ابراہیم کے پاس ہو تو بہتر، ورنہ مسجد میں کہیں بھی ہو تو بہتر، ورنہ پھر اس کو ادا کرنا زندگی میں لازم ہی ہوگا۔ تو خواتین کے لیے دیگر احتیاطیں بھی ہیں نا، ستر کی رعایت، پھر مردوں سے اختلاط بھی نہ ہو۔